نہ واجب نہیں ہے، حج الحمدللہ پورا ہو گیا۔ ایک اور سفر مبارک سفر جو اس سفر سے جڑا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے، اور کچھ لوگ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے، بعد میں مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ کا سفر یہ ادب اور محبت کا سفر ہے۔ کوشش کریں یہیں سے مدینہ منورہ میں پہننے کے لیے نیا جوڑا لے کر جائیں اور بہترین خوشبو اپنے ساتھ رکھیں۔ مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں، نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، لیکن درود شریف کی برکت ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نعتیہ اشعار سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ادب کے ساتھ سفر ہو۔ مدینہ منورہ پہنچیں، اپنے ہوٹل کے اندر اپنے سامان کو رکھنے کے بعد غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے نہ ہو تو اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے، راستے میں کچھ صدقہ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب میرے نبی سے بات کرنے آیا کرو تو کچھ صدقہ دے کر آیا کرو۔ تو راستے میں آپ کو صفائی والے مل جائیں گے، سڑکوں پر صفائی کر رہے ہوں گے، ان کو جتنی حیثیت ہو، جتنی طاقت ہو، 1 ریال 2 ریال 10 ریال 100 ریال صدقہ دیں، اور پھر مسجد نبوی میں سنت کے مطابق داخل ہوں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر نماز کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت، تو صفوں میں بیٹھ جائیں، کسی کی گردن نہ پھلانگیں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ علیہ السلام کے پڑوسی ہیں، ان سے محبت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ جب روزہ مبارک پر حاضری کا وقت ہو، اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ روزہ مبارک کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ حاضر ہوں، سلام پیش کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کریں۔ مدینہ منورہ کا سب سے افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام کو پیش کرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں، اور پھر جن لوگوں نے آپ سے سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کریں۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہنا ہو، کثرت سے روزہ مبارک پر حاضری ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، مسجد میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں۔ اور جب واپسی، اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران وہاں ایک قبرستان ہے جنت البقیع، مردوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، وہاں جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں، اہل بقیع کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ وہاں مسجد ہے، مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے۔ جو اپنے گھر سے صفائی حاصل کر کے، وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت پڑھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمرہ کیا۔ قباء حاضر ہوں، بقیع حاضر ہوں، شہدائے احد کے خدمت میں حاضر ہوں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں، اور کوشش کریں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزرے۔ بازاروں سے مکمل پرہیز کریں، موبائل فون کو بند رکھیں، کیمرے کا استعمال نہ کریں، اور جب واپسی ہو تو استغفار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس شوق اور ولولے کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جلد سے جلد دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے، ہم کوشش کریں گے جواب دینے کی۔